السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدرشد ویلکم مائی یوٹیوب چینل جی ایم کمپیوٹر ٹیک. جی ایم کمپیوٹر ٹیک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ باقی زو امان میں رہیں. ہمیشہ سے میری چھوٹے سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ میرے اس چینل جی ایم کمپیوٹر ٹیک کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ آل پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے، اور میری ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور دوسروں تک شیئر کریں. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کما سکتے ہیں. میری پچھلے ویڈیو آپ نے دیکھی، میں نے اس کے یوٹیوب کے چینل کے اوپر میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ ہم یوٹیوب چینل کیسے بناتے ہیں، یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو ہم کیسے ڈالتے ہیں، یوٹیوب چینل کے اوپر ہم پوسٹنگ ویڈیو پوسٹ کیسے کرتے ہیں، ٹائٹل کیسے دیتے ہیں، تھم کیسے بناتے ہیں، اور اس کے اوپر ٹیگز کیسے لگاتے ہیں. تو آج کے دور میں ہر بندے کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، اور اینڈرائڈ موبائل کے اندر ہر بندے کا فیس بک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، یوٹیوب کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اور دوسرا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے ان کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. تو بجائے کہ آپ فیس بک پہ استعمال کرتے ہیں، اپنے یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں، آپ مختلف پلیٹ فارم کو، سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، تو اکثر آپ یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں یا آپ فیس بک کے اوپر جاتے ہیں، آپ فری میں یہ ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی آن لائن پیسے کمانا سیکھیں، موبائل سے آن لائن پیسے کمائیں، یا کسی ویب سائٹ سے آن لائن کیسے پیسے کمائیں، فری لانسنگ سیکھیں، فری لانسنگ سیکھ کے پیسے کمائیں. تو اس طرح کے بہت سارے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں نے آپ نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ چلا رہی ہوتی ہے. آج کے اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو آن لائن ورک کی ٹریننگ دے رہی ہیں، فری لانسنگ سکھا رہے ہیں، امیزون کے اوپر کام کرنا سکھا رہی ہیں. مختلف جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں جن کے ذریعے ارننگ ہوتی ہے، آپ پیسہ کما سکتے ہیں، ان کے اوپر بہت سارے ایسے ادارے ہیں لوگوں نے جہاں پہ آپ کو ایز اے کلاسز کی صورت میں آپ کو وہ لیکچر دے رہے ہیں، آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کی کلاسز ہوتی ہیں، اور باقاعدہ ان کے خدا ایک پریکٹیکل ایک ورک ہوتا ہے. تو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ بھی پیسے کما سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل آپ بھی پیسے کما سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کچھ ایک ایسی چیزیں بنیادی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی باتیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے کہ بیسیکلی یہ آن لائن پیسے ہیں، جو آن لائن جو ورک ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پر تو بہت سارے لوگ ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مختلف قسم کی ایڈ چلا رہے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا کام سیکھیں، لیکن آج تک کسی نے ریئل یہ نہیں بتایا کہ آپ سوشل میڈیا پہ آن لائن ورک کرنا کیسے ہے، وہ آپ کو اس کو آپ سٹارٹ کیسے کر سکتی ہیں. آیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ ہے تو انویسٹمنٹ کو آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ لگا کے آپ اس کو کیسے شروع کر سکتی ہیں، اور آپ گھر بیٹھے آن لائن ورک کیسے کر سکتی ہیں، اسی کلاسز کیسے اٹینڈ کر سکتی ہیں. تو ان کی تمام ویڈیو میں آپ کو میں تفصیل سے یہی ڈسکس کروں گا، کیونکہ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے یہی چل رہا ہے جی کہ ہم آن لائن ورک پیسے کیسے کما سکتے ہیں. آپ نے ویڈیو کو کہیں بھی اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آپ نے مکمل کمپلیٹ دیکھنا ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کی تمام جو میری جو اس کی جو ویڈیو ہوں گی وہ فری لانسنگ کے متعلق ہوں گی، امیزون کے متعلق ہوں گی، اور سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم کے جو مختلف قسم کے ارننگ جو نیٹ ورک ہوتے ہیں ان کی متعلق ہوں گی. آج ہم بات کریں گے جی فری لانسنگ کی. آپ نے اکثر لفظ سنا ہے کہ فری لانسنگ، فری لانسنگ سیکھیں اور پیسہ کمائیں. آپ مختلف یوٹیوب پہ بھی جاتے ہیں، فری لانسنگ کی مختلف لوگوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، اور ویڈیو بنانے کے بعد چینل کے اوپر اس کو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. اگر آپ فیس بک پہ بات کرتے ہیں تو فیس بک کے اوپر بھی آپ لوگوں نے مختلف قسم کی ویڈیو بنائی ہوئی جی فری لانسنگ سیکھیں، فری لانسر بن کر پیسہ کمائیں. تو سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے فری لانسنگ ہے کیا، اور اس کے جو وہ کون سے مختلف ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم فری لانسنگ سیکھ کے ہم پیسہ کما سکتے ہیں، یا سوشل میڈیا نیٹ ورک کے اوپر آ کے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کو چلا سکتے ہیں. اس کو ہم کیسے ہم ورک کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ فری لانسنگ کیا ہے، واٹ مین آف فری لانسنگ. کہ ٹیکنالوجی کی زبان میں فری لانسنگ سے مراد انٹرنیٹ پر کسی بھی ملک میں موجود ایک فرد یا کمپنی کے لیے کام کرنے کے عوض پیسے لے کر جو وصول کرتا ہے، وہ
انٹرنیٹ پر جو آپ ایک فرد یا اس سے ریلیٹڈ جو کمپنیز ہوتی ہیں، آپ ان کے کسی کام کے جو بھی آپ کو کام دیا جاتا ہے، جب آپ اپنی سروس ان کو دیتے ہیں تو وہ اسی کام کے اور آپ کو وہ پیسے ملتے ہیں۔ تو آج کی کاروباری دنیا میں فری لانسنگ کا بہت اہم کردار ہے، کیونکہ آج کا لوگ اپنے کاروبار کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کے لیے فری لانسر کا سہارا لیتے ہیں اور فری لانسر پر بہت انحصار کرتے ہیں۔ فری لانسنگ پوری دنیا میں انتہائی مقبول ہو رہی ہے۔ جو لوگ اس نئے کام کے طریقہ کار سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، جی واٹ از فری لانسنگ، یعنی کہ فری لانسنگ کیا ہے؟ فری لانسنگ انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے کہ انٹرنیٹ پر جب آپ کسی ایک فرد یا کسی ایک کمپنی سے جڑ جاتے ہیں تو وہ ان کی کسی بھی کام کے تھرو آپ جو ان کا معاوضہ حاصل کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فری لانسنگ۔ فری لانسر، اب بات کرتے ہیں فری لانسر کی، یعنی کہ فری لانسر کیا ہوتا ہے؟ فری لانسر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ملازمت خود کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کسی کے ماتحت نہیں ہوتے، وہ کسی کمپنی میں 9 سے لے کے 5 بجے جاب نہیں کرتے، وہ کسی کمپنی میں منڈے سے لے کے ہفتے تک وہ جاب نہیں کرتے، وہ اپنے کاروبار کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کا اپنا کاروبار ہوتا ہے، اور جو مختلف لوگوں کو وہ جو سوشل میڈیا سروس پرووائڈ کرتے ہیں، مختلف ان کے اندر جو کام کرنے کی جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ لوگوں کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فری لانسر کہلاتے ہیں۔ کلائنٹ مختلف قسم کی ان کو پروجیکٹ ملتے ہیں، کلائنٹ ملتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے فری لانسر کو جو کام ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک کام نہیں ہوتا، وہ مختلف پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں، اپنے کلائنٹ کو سرچ کرتے ہیں، اپنے کلائنٹ ان کو جو ورک دیتا ہے وہ ایک کلائنٹ کے ورک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کا جو اگلا ٹاسک ہوتا ہے وہ دوسرا کلائنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی کام کرنے کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ اپنی آپ ہوتی ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، وہ کسی کے اس قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملازمت نہیں کرتے، وہ اپنے ٹائم میں انحصار کرتے ہیں، اپنے ٹائم پہ وہ جو ان کو جو وقت ملتا ہے اپنے ٹائم پہ کام کرتے ہیں اور اپنے کلائنٹ کو پرووائڈ کر لیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ جو کلائنٹ ہوتا ہے اس میں بدلے میں وہ جو فری لانسر ہوتا ہے اس کو وہ معاوضہ دیتا ہے، پیسے دیتا ہے۔ جب ایک کلائنٹ کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ دوسرے کلائنٹ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور دوسرے کلائنٹ نے جو ان کو کام دیا ہوتا ہے وہ ان کو کمپلیٹ کر کے پھر اس طرح ان کی یہ روٹین تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو ایک فری لانسر ہوتا ہے ان کو وہ سال سال ایک ہی کلائنٹ سے کام لیتا رہتا ہے، یعنی کہ ایک ہی کلائنٹ کے ساتھ ان کا یعنی کہ ورک رہتا رہتا ہے، مختلف قسم کے جو پروجیکٹس آ جاتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک فری لانسر ہوگا اگر وہ محنتی ہوگا تو وہ ایک کلائنٹ اس کے اوپر بہت انحصار کرتا ہے، بہت اعتماد کرتا ہے، وہ اس طرح ان کے کام کے اوپر یعنی کہ روٹین سے باقاعدگی سے ان کی روٹین چلتی رہتی ہے، ان کے سارا ساتھ جو بھی ان کو مختلف قسم کے جو پروجیکٹس آتے ہیں کلائنٹ کے وہ ان کو ہینڈل کرتا رہتا ہے۔ فری لانسر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود اپنی ملازمت کرتے ہیں، وہ کسی دوسری کمپنیوں کے لیے 5 سے لے کے 9 بجے تک اور پیر سے لے کے ہفتے تک کام نہیں کرتے، وہ موجودہ عمومی ہجوم سے مختلف ہیں۔ فری لانسر کبھی کبھی ایک کام پر قائم نہیں رہتے، وہ کنٹریکٹ پر نوکریاں تلاش کرتے ہیں، کلائنٹ کو ان کی خدمات حاصل کرنے پر راضی کرتے ہیں، اور جب ایک بار جب وہ کام کر لیتے ہیں تو انہیں تنخواہ مل جاتی ہے، وہ اگلی کنٹریکٹ والی نوکری میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک فری لانسر مختلف کئی گاہکوں کو اپنی خدمات پیش کرتا ہے، جیسی بات ہے جو ایک فری لانسر ہوتا ہے جو کام کر کے دے رہا ہوتا ہے اس کو مختلف کلائنٹس ہوتے ہیں، وہ ایک کلائنٹ کی کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ مختلف کلائنٹس کو کام دے رہا ہوتا ہے، مختلف کلائنٹس کے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ فری لانسر اپنا باس خود ہوتا ہے،
ایک فری لانسر اپنا سروس مینیو اجرت خود طے کرتا ہے، اپنی مرضی کے کلائنٹ کی مارکیٹ کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ صرف ایک افسانہ ہے کہ فری لانسر سے مراد وہ لوگ ہیں جو مفت کام کرتے ہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا جی۔ فری لانسر جو لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ قابل ہوتے ہیں، وہ کسی کام کے کر کے ہی یعنی کہ اس کے تحت وہ اس کا معاوضہ وصول کرتی ہیں، جو کلائنٹ ان کو کام دیتی ہیں اس کے اوپر یعنی کہ وہ انحصار کرتے ہیں، اس کو محنت سے کرتے ہیں اور اس کو کام کو پوری توجہ سے وہ کلائنٹ کے ذمے وہ مطلب کہ جو بھی ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ٹارگیٹ اچیو کر کے کلائنٹ کو وہ واپس کر دیتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں فری لانسر اپنے دفتر میں بیٹھ کے کام کرنے والوں سے زیادہ کم آتے ہیں، یعنی کہ جو فری لانسر ہوتے ہیں، جب ایک بندہ جو نوکری کرتا ہے 9 سے لے کے 5 بجے تک کسی کمپنی کو ٹائم دیتا ہے، ہفتے سے لے کے مطلب پیر سے لے کے ہفتے تک مسلسل ایک ہفتے کسی کمپنی کو ٹائم دیتا ہے، تب وہ جو فری لانسر ہوتے ہیں وہ کسی کمپنی کے ماتحت نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے باس خود ہوتے ہیں۔ فری لانسر اپنے اوقات کا انتخاب خود کر سکتے ہیں، انہیں کوئی بندش نہیں ہوتی۔ فری لانسر آزاد ٹھیکیداری کی طرح کام کرتے ہیں۔ فری لانسر کے لیے کام کا تسلسل مختلف ہو سکتا ہے۔ کچھ فری لانسر ایک ہی کلائنٹ کے ساتھ کئی سالوں سے کام کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے پروجیکٹ کے لیے فری لانسنگ کر سکتی ہیں۔ فری لانسنگ کی دنیا میں ایک ایسی کمیونٹی بنانا آسان ہے، پروفیشنل نیٹ ورک سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فری لانسر اپنے علم، وسائل اور حوصلہ افزائی کسی دوسرے فری لانسر کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں اور اپنے آفس اور اپنے کام کے عوض ماہانہ لاکھوں کروڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو ایک فری لانسر ہوتا ہے وہ کسی کے ماتحت نہیں ہوتا، وہ اپنے کام کرنے کا ٹائم خود مطلب کہ رکھتا ہے، وہ کسی کے انڈر نہیں ہوتا، وہ اپنی کمپنی کا خود باس ہوتا ہے۔ اور بہت سارے جو سوشل میڈیا نیٹ ورک آج کل بہت پھیلا ہوا ہے، بہت سارے مختلف جو فری لانسر لوگ ہوتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمبینیشن کر لیتی ہیں تو ان کا جب کمبینیشن مضبوط ہو جاتا ہے تو لاکھوں کروڑوں یہ کما سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ فری لانسنگ کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے بات یہ سیکھی کہ فری لانسنگ کیا ہے اور فری لانسر کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک فرد یا ایک کمپنی کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا پڑتا ہے، اس کام کے بدلے جو ایک معاوضہ ملتا ہے وہ ایز اے فری لانسر کو ملتا ہے اور وہ ایز اے فری لانسر اس کو ہی کہتے ہیں۔ فری لانسر کو بہت جلد شروع کیا جا سکتا ہے اگر آپ پیش کرنے کے لیے اپنی مہارت سے آگاہ ہیں، یعنی آپ کے پاس نالج یا سکلز ہیں، تو پہلے کلائنٹ سے ہاتھ پلانے کے ساتھ ہی آپ کے کیریئر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی سکلز ہیں، آن لائن ورک کرنے کے سکلز ہیں، اگر آپ کو گرافک ڈیزائننگ کا کام آتا ہے، مختلف قسم کے جو کورسز ہیں ان کو آپ یعنی کہ مکمل ان کے اوپر آپ کو عبورت حاصل ہے، تو یہ کام اپنی ایز اے فری لانسر بن کر آپ اپنی خدمات ساری انجام دے سکتے ہیں۔ مختلف پروجیکٹس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں، مختلف کلائنٹس کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں، مختلف کلائنٹ کے جو کام ہوتے ہیں آپ ان کو پکڑ پر ان کے عوض آپ ان کا معاوضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ فری لانسنگ کسی بھی وقت شروع کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ شروع کرنا بہت آسان ہے۔ آپ اپنے سوشل نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے بآسانی سے اس کام کے لیے کلائنٹ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گاہکوں کو پیش کی جانے والی سروس کے ساتھ آپ کے پاس اپنی سروس کی فراہمی کے لیے ضروری سامان ہونا چاہیے، جس میں اچھا اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ اور ان کے ساتھ ایک اچھا سا انٹرنیٹ کنیکشن۔ یعنی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے آن لائن ورک کرنا ہے، ایز اے آپ نے فری لانسر کام کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک اچھا سا اسمارٹ فون، ایک موبائل یعنی کہ جو آپ کا اچھا سا جس کو کیمرے کا رزلٹ بہتر ہو اور اس میں انٹرنیٹ کی یعنی کہ کنیکشن موجود ہو۔ آپ کے پاس اگر لیپ ٹاپ ہے تو بہتر ہے، اگر آپ لیپ ٹاپ نہیں ہے تو آپ کے پاس پی سی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ
اس میں ہوگا یہ کہ جتنا بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے آن لائن ورک کے تھرو کرنا ہے، آن لائن سوشل میڈیا کے تھرو ہی کرنا ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ آپ مختلف پلیٹ فارم مثلاً فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، گوگل وغیرہ ان کے ذریعے اپنی سروس کو فروغ دے سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں اچھے فری لانسر کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، فیس بک اکاؤنٹ ہے، انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، یوٹیوب اکاؤنٹ ہے، تو آپ اپنے ان یوٹیوب اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں اپنے آپ کو ایز اے فری لانسر پیش کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا جو فری لانسر ہوتا ہے مارکیٹ میں اس کی بہت بڑی ویلیو ہے۔ مارکیٹ میں قابل اعتماد معیاری فری لانسر کی مانگ بڑھ رہی ہے، جس میں پاکستان تیسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ فری لانسنگ میں نیز بہت سے کاروباری ملازمین کی خدمات حاصل کرنے کے لیے بجائے فری لانسر کو اپنی افرادی قوت کے طور پر ترجیح دیتے ہیں۔ فری لانسنگ اپنے کام کی اوقات اور کام کرنے کی جگہ کے انتخاب کی آسانی فراہم کرتی ہے۔ شروع میں آپ کسی بھی کلائنٹ کے لیے کام پڑ سکتا ہے، یعنی کہ شروع میں آپ کو کسی بھی کلائنٹ کے لیے کام پڑ سکتا ہے جو آپ کا انتخاب کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے تجربہ وسیع ہوتا جاتا ہے آپ کی ذات پسند ہوتی ہے کہ آپ ان کلائنٹس کے منتخب کریں جن کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا آن لائن مارکیٹ میں اپنا ایک یونیک سٹائل بن جاتا ہے۔ بطور فری لانسر یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس منصوبے کو کیسے تکمیل میں، کہ شروع میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کلائنٹس نہیں ملتے تو آپ کو کسی کلائنٹس کا محتاط رہنا پڑتا ہے۔ جب آپ کو ایک کلائنٹس مل جاتا ہے آپ یعنی کہ جو اس کو کام کر کے دیتی ہیں، تو آپ کا جو کام ہوتا ہے آپ کے جو کلائنٹ کو اگر وہ پسند آ جاتا ہے تو تب آپ کا جو مارکیٹ میں ایک نام پیدا ہو جاتا ہے۔ مختلف لوگوں کے اس تھرو آپ کا سوشل میڈیا پہ اوپر نام پھیل جاتا ہے کہ یہ فری لانسر اچھا ہے، اعتماد ہے اور اچھا کام ہمیں کر کے دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا فری لانسنگ کے فوائد، فری لانسنگ کے نقصانات، یعنی کہ آپ نے فری لانسنگ سیکھ کے ایز اے آپ نے فری لانسر بن کر آپ نے کیسے کیسے اپنے کیریئر کا آغاز کر سکتے ہیں اور وہ کون کون سی ایز اے سروسز ہیں جو آپ فری لانسر بن کر اپنے کلائنٹ کو دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ Audio Jungle. Audio Jungle.